اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس میں شریک خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کا درس ہے اور قدر اس کی ضرورت کے مطابق تفسیر اور تشریح موجود ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قرآن مجید کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ، گزشتہ جو ہمارے دروس گزرے ہیں وہ قبلہ کی تحویل کا، یعنی قبلے کی تبدیلی کا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے متعلق، اور پھر اس کے بعد جو اللہ کی راستے میں اس کے دین کی بقا کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں ان کے حوالہ سے ہمارا درس گزرا ہے۔ اور اس کے بعد اب ایک، کیونکہ یہ ساری چیزیں اہل کتاب سے ریلیٹڈ ہیں، اہل کتاب کے کچھ سوالات تھے، انہی کے جواب ہیں، جیسے کہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا، تو پھر قبلے کا ذکر آ گیا۔ پھر اسی طریقہ سے یہ نبی ایسی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی تو نبی اللہ کی طرف سے حکم دیتے ہی آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو دین میں آگے بڑھنے کے لیے اور دین کی بقا کے لیے اپنی جان اور مال قربان کرتے ہیں، ان کا مقام، اور جو جان اور مال دونوں قربان کر دیں تو ان کی شہادت کا ذکر۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ترتیب، جو ان کے سوالات اور جوابات، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک ٹاپک تبدیل ہو گیا ہے۔ اچانک ٹاپک قرآن مجید کا تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ اسی سوالوں سے آگے اگلے سوال کا جواب آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب ایگزام کے حال میں بیٹھتے ہیں یا کوئی آدمی آپ سے سوال بھیجتا ہے تو آپ ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی دوسرے سوال کا جواب بھی شروع ہوتا ہے، حالانکہ اس سوال کا اور اوپر والے سوال کا شاید ٹاپک وائز، یعنی سبجیکٹ وائز شاید تعلق نہ ہو، لیکن یہاں تو تعلق موجود ہے کہ سارا اہل کتاب کا ہی ذکر چلتا آ رہا ہے۔ تو اہل کتاب کا ایک اور سوال بھی تھا، وہ سوال جو تھا اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور لفظ کے تراجم جو ہیں، یعنی ان کا مفہوم جو ہے، ہم پہلے سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ ان، بے شک، کسی چیز کے آغاز میں جب ان آ جائے تو اس کے بعد اسم آ جائے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام ابھی آنے والا ہے اس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، فاریور ہے۔ تو یہاں ان، بے شک، الصفا، صفا، والمروہ، اور مروہ، یہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، جو بیت اللہ شریف کی تقریباً جو ساؤتھ ایسٹ سائڈ پر، یعنی جنوب مشرق کے طور پر وہ موجود ہیں، اور تقریباً جنوب سے شروع ہوتی ہیں اور مشرق کی سائڈ تک نکلتی چلی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم صفا پہ کھڑے ہوں تو بیت اللہ کی جنوب کی سائڈ جہاں پہ طواف مکمل ہوتا ہے وہ حصہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اگر ہم مروہ پہ کھڑے ہو جائیں تو مروہ پہ جس وقت پہنچتے ہیں تو کعبے کی طرف منہ کریں، جبکہ مروہ سے بیت اللہ شریف آج کل کی بلڈنگ میں یعنی پیچھے آ جاتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن بالکل ہم کعبہ شریف کے دروازے کے تقریباً سامنے آ جاتے ہیں۔ اس طرح اس کا ایک یعنی لمبائی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تقریباً روایات کے مطابق جو ہے وہ 500 گز کا ہے، یعنی 500 یارڈز درمیان میں یہ فاصلہ ہے جو موجودہ آج کل کا فاصلہ ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا زیادہ ہوتا تھا، یعنی زیادہ اس طرح ہوتا تھا کہ یہ
ہل تھی اور ہل سے نیچے جاتے تھے، پھر دوسری ہل سے اوپر جاتے تھے۔ اب تھوڑی سی یعنی بھرائی کر لی ہے، اور بھرائی کرنے کے بعد اس کے سیکشنز بنا دیے، سٹوریز بنا دی گئی ہیں۔ ایک بالکل انڈر گراؤنڈ ہے، اور ایک اوپر فرسٹ فلور یعنی گراؤنڈ فلور پر ہے، اور ایک فرسٹ فلور ہے پھر اوپر کر کے، اس طرح یہ سب کی سہولت کے لیے۔ تو صفا اور مروہ یہ دونوں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو کہ بیت اللہ شریف کے بالکل قریب ہیں۔ من معنی سے شعائر، شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کہتے ہیں کسی چیز کو علامت کے طور پر رکھ دینا، یعنی نشان، علامت۔ آپ دیکھیں، آپ کہیں جاتے ہیں اور کسی شہر میں جاتے ہیں تو شہر میں راستے میں مائلز یعنی جو سٹون آتے ہیں ان پہ میل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اتنے مائل اوے، اتنے کلومیٹرز اوے ہے، تو وہ سائن ہوتا ہے اس شہر کے لیے۔ تو اس طرح آپ ان سائن سے پہچانتے ہیں اس شہر کے حوالے سے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شعائر ہیں، یہ دونوں نشانیاں ہیں، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن، پس جو شخص، جو کوئی، اینی ون، حج البیت، حج کرے کعبہ شریف کا، بیت اللہ شریف کا، یعنی حج کے لیے جائے، او اعتمر، یا او منے یا، اعتمر اس نے عمرہ کیا، یعنی حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، فلا پس نہیں، جناح کوئی حرج، کوئی گناہ، علیہ اس حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے پر، ان یطوف بہما کہ ان دونوں کا وہ طواف کرے، ان دونوں کی وہ سعی، یعنی صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک، کوئی بھی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی نیکی کرے اپنی خوشی سے، یعنی اور بھی صدقات، خیرات، ان معاملات میں نوافل پڑھے، دیگر اذکار کرے، اور بھی بھلائی کرے، تو یہ اس کے لیے مزید بہتر ہے۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، شاکر علیم، اللہ سبحانہ و تعالی قدر دانوں کو جانتا ہے۔ شاکرن شکر کرنے والا، تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے تو یعنی جتنے شکر کرنے والے لوگ ہیں ان کی قدر رکھتا ہے اور جانتا ہے۔ قدر دانوں کی اللہ قدر فرماتا ہے، اور قدر کرنے والوں کو اللہ جانتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ اور اس کے ساتھ کچھ الفاظ کا سلسلہ تھا۔ آپ نے یہ اس آیہ کریمہ میں دو چیزیں سن لیں۔ ایک چیز یہ سنی کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے درمیان طواف کرنے سے، طواف کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسرا اور دوسری جگہ سے دوسرے، ایک زاویہ سے دوسرے زاویہ اور ایک مرکز سے دوسرے مرکز تک، یا ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک جانا اور واپس آنا، یہ اس کو طواف کہتے ہیں۔ اور ہم موسٹلی طواف اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جو کعبہ شریف کا طواف ہے، اس کعبہ شریف کے طواف کو بھی، وہ بھی ایک زاویہ سے دوسرے زاویہ تک انسان نے پہنچنا ہے، وہ سرکل کی شکل میں ہے اور یہ اسٹریٹ ایک شکل میں ہے، اور کیونکہ پھر جا کے پھر واپس لوٹنا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بھی طواف کے زمرے میں کہتے ہیں۔ تو جس نے طواف کیا اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب یہاں کچھ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نوبت آئی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ چیز ذہن میں آئی کہ یہ نشانیوں کے بارے میں کیوں فرمایا کہ نشانیاں ہیں، اس کی کیوں ضرورت پڑی، اور دوسرا یہ کہ ان کے درمیان جو آدمی سعی کرتا ہے، دوڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچتا ہے، سفر کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس انہی دو چیزوں کو اس آیہ کریمہ میں آپ نے اور میں نے سمجھنا ہے۔ بنیادی طور پر امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر دو بت کھڑے تھے، دو یعنی پتھر کے بنائے ہوئے دو بت تھے۔ اب یہ دو بت کون سے تھے؟
اگلی روایت کے مطابق، ایک اور روایت جو ہے اس کے مطابق ان کا نام تھا اسعاف اور نائلہ۔ اسعاف مرد کا یعنی اسٹیچو تھا، بت تھا، اور نائلہ عورت کا تھا۔ ان دونوں بتوں کو مرکز بنایا ہوا تھا اس دور جہالت میں، اسلام کے دور سے پہلے، اور لوگ جا کر ان کو ہاتھ لگاتے اور پھر صفا پہ جا کے ہاتھ لگاتے۔ صفا پہ تھا اسعاف کا، اور نائلہ جو عورت تھی اس کا بت تھا مروہ پہ۔ تو لوگ آتے اور اس کو ہاتھ لگاتے اور پھر اس کو چھو کر اس کے پیچھے سے ہو کر پھر مروہ کی طرف چلے جاتے، اور پھر مروہ پر نائلہ کا جو بت تھا اس بت کو ٹچ کرتے، مس کرتے، اور پھر اس کے بعد واپس لوٹتے۔ اب یہ اہل کتاب نے بنیادی طور پر، کیونکہ اہل کتاب بھی یہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بت کی عبادت تو نہیں ہے، یہ تو بت تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اب مسلمان کہہ رہے ہیں کہ طواف کرو، یہ وہاں تو بت تھے، لوگ تو بتوں کے لیے دوڑتے تھے، ایک بت کو ٹچ کرتے اور دوسرے بت کو ٹچ کرتے تھے، ایک بت سے یعنی ایک جو بنایا ہوا انہوں نے اسعاف مرد کی شکل میں تھا اور دوسرا نائلہ عورت کی شکل میں، اس کو ٹچ کرتے تو اس کے پاس پہنچتے، پھر اس کو مس کرتے تو پھر یہاں پر پہنچتے، اور ان کے لیے وہ لوگ آتے عبادت کے لیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ جو لوگ ان کے لیے آتے، مثلاً جو مشرکین انصار کے، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے جو لوگ تھے، ان میں بھی سارے ہی اہل کتاب نہیں تھے، ان میں بھی مشرک لوگ موجود تھے۔ وہ جب آتے تھے تو یہ اسعاف یا نائلہ، اس کے لیے وہ احرام باندھتے۔ دیکھیں نا، آپ احرام باندھتے ہیں تو ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر باندھتے ہیں، تو وہ ان بتوں کے لیے باندھتے تھے، نیت کے اندر وہ شامل کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس بت کو شامل کیا تو پھر کہتے تھے کہ جب ہم ان کے پاس آ گئے ہیں تو پھر ان کے طواف کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں صرف اور صرف بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے، جبکہ صفا مروہ کی سعی یعنی طواف نہ کرتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اسلام کے اندر جب اس کی اجازت مرحمت فرمائی تو انہوں نے کہا یہ تو گناہ ہے، یہ تو ایسی بات ہے ہی نہیں ہے۔ بعض کہنے لگے یہاں تو بت ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اب بت نہیں ہیں، اب وہاں تو وہ چیز موجود نہیں ہے تو ہم کس کے لیے طواف کریں؟ کیونکہ فتح مکہ والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مکہ شریف کو جب فتح کیا تو سارے بتوں کو گرا دیا۔ وہ کعبہ شریف کے اندر، کعبہ شریف کے دیواروں کے ساتھ، کعبہ شریف کے صحن میں، یا کعبہ شریف کے باہر دروازوں پر، یا صفا اور مروہ پر، یا بیت اللہ حرم کے اندر جتنے بت موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تمام کو، ان کی شکل خواہ وہ پرندوں کی طرح تھی، حیوانوں کی طرح تھی، انسانوں کی طرح تھی، یا ویسے ہی ایک بے سری سی چٹان تھی، یعنی کوئی خاص گھڑی ہوئی نہیں تھی، ویسے ہی بڑی چٹان تھی، اس جیسے لات، منات، عزا وغیرہ مختلف قسم کے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو ختم کرا دیا۔ اب جو لوگ بتوں کی خاطر یعنی طواف کرتے تھے یا سعی کرتے تھے، ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو گیا کہ جن کی خاطر ہم کرتے تھے اب کیا ضرورت ہے طواف کرنے کی؟ تو اس حالت میں یہ چیز سامنے، اب یہ اسعاف اور نائلہ یہ کون ہیں؟ اب یہ بھی نام بھی موجود ہے، اسعاف، نائلہ، تو یہ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ بنیادی طور پر روایات میں آتا ہے، تفاسیر میں ہے کہ اسعاف اور نائلہ یہ حرم میں آئے، اور انہوں نے، یہ دور جہالت کفر کے دور کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اعلان نبوت سے کافی پہلے کی بات ہے کہ ان لوگوں نے حرم شریف میں آئے اور طواف کیا۔ وہاں پر ظاہر بات ہے کہ یعنی رہائش یا اکاموڈیشن، تو اس طرح کے جو ہوٹل یا ریسٹورنٹ یا چیزیں موجود تو نہیں ہوتی تھیں، وہ رہتے تھے، لیکن یہ دونوں جو تھے، ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کر لیا۔ یہ خاوند بیوی نہ تھے، کیا ہوتا ہے نا خاوند بیوی، نہیں، یہ خاوند بیوی نہیں تھے، بلکہ یہ لور کپلز تھے،
یعنی دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، وہیں پر ہی محبت ہو گئی، آنکھ ملی اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد حرم کے اندر ہی بیت اللہ کے پاس ہی جب انہوں نے موقع دیکھا تو اس موقع کے اندر انہوں نے دیکھا کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا، تو انہوں نے فحاشی کر لی، انہوں نے غلط کاری جو ہے وہ کر لیا۔ جب انہوں نے غلط کام کیا تو اس کی سزا کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کے جسموں کو بت میں تبدیل کر لیا۔ یہ بت بن گئے، یہ پتھر بن گئے۔ جس وقت اہل مکہ جو ہیں یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا یہ بت بنے ہوئے، جانتے تو تھے کہ یہ اصاف ہے اور یہ نائلہ ہے، اور کیونکہ شکلیں ان کی اسی قسم کی تھیں اور بالکل اسی انداز میں تھے، تو وہ کافی عرصہ حرم کے پاس، بیت اللہ کے پاس، کعبہ شریف کے پاس رہے بطور عبرت کے، کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں بھی کعبے کے اندر غلط کاری کا خیال پیدا نہ ہو۔ یعنی اب خود آپ اندازہ کر لیں کہ دور جہالت کے اندر بھی وہ غلط خیالات حرم کے اندر نہیں کرتے تھے۔ اب جس وقت کچھ وقت گزر گیا تو گزرنے کے بعد بطور عبرت کے انہوں نے یہاں سے ان دونوں بتوں کو اٹھایا اور اصعاف کا جو بت تھا اس کو صفا پہ رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو مروہ پہ رکھ دیا، بطور عبرت کے رکھا۔ لیکن لوگ آہستہ آہستہ آتے گئے اور کسی نے کہا یہ کیا ہے، کسی نے کہا یہ کیا ہے، تو لوگوں کے اوہام یعنی لوگوں کے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے گئے، اور کوئی منتیں مانتا، کوئی کیا کرتا، کوئی آہستہ سے ٹچ کرتا، کہتا میری مراد پوری ہو گئی۔ جس طرح ہمارے کمزور عقیدے والے جو لوگ ہوتے ہیں جن مزارات پر جا کر وہ کیا کرتے ہوتے ہیں، وہ کہیں جا کر دھاگے باندھ دیے، کہیں جا کر تالے باندھ دیے، کہیں جا کر کوئی یعنی کچھ جو کپڑا یعنی پھاڑ چیر کے کچھ وہاں باندھ دی، کسی درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ یہ ساری کی ساری ہندوانہ رسوم ہیں، مشرکانہ رسوم ہیں، یہ اسلام میں اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں صرف اور صرف اتنا ہے کہ اگر صاحب مزار کے پاس جائیں تو وہاں پر ہو سکے جگہ پاک اور صاف اگر تمہیں ملتی ہو، قبر یعنی قبر آپ کے سامنے نہ آتی ہو، تو پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی اور اس صاحب مزار کی برکات کے لیے دعا کریں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ نے صاحب مزار کو جو مقام عطا کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی برکات کی وجہ سے اللہ مجھ پر بھی رحم کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی میری دعا کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وہاں نشانی رکھنے وغیرہ، تالا لگانے کی یا اس کی قبر کے ساتھ یا اس کی جالیوں کے ساتھ یا اس کی جو گرلز لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ دھاگا باندھنا، کپڑا باندھنا یا کوئی ایسا ایک جھنڈے کی اجازت ہوتی ہے تاکہ دوسری قبروں کے اندر اس کی قبر پہچانی جائے کہ یہ اللہ کے نیک بندے کی ہے، یا پھر اس کی قبر پر ایک چادر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دیگر قبور سے اس کی قبر ممتاز ہو جائے، یہ ایک بزرگ کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں تو یہ سلسلہ تھا، جس وقت وہ اوہام شکوک شبہات شروع ہو گئے، بس شکوک شبہات کی وجہ سے لوگ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اب وہ تو ایک ان کے خدا بن گئے، جب خدا بن گئے تو لوگ ان کے ہاں طواف کرتے، آنا جانا آنا جانا۔ تو صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ تھا۔ اب یہ صفا اور مروہ یہ نام کیسے پڑے؟ نام کیسے پڑے؟ اب ہم اس طرف آتے ہیں۔ صفا کا معنی بنیادی طور پر صفا سے بھی ہے، خالص، پیور یا بیٹھنے کی جگہ، جس طرح صفا یا صوفہ، بیٹھنے کی جگہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے اور اماں حوا علیہ السلام کو، دونوں کو جب جنت سے اتارا گیا اور اماں حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور حضرت آدم علیہ السلام کو غالباً سرندیب کے پہاڑوں پہ اتارا گیا، تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات عرفات میں ہوئی۔ اب اس کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہو گئی تو حرم شریف میں یہاں ان کو حکم ہوا اس جگہ پہ ٹھہرنے کا جہاں کعبہ شریف ہے، اس جگہ کے قریب ٹھہرنے کا حکم ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کا جو ٹھکانہ تھا وہ صفا پہ تھا،
صفا بیٹھنے کی جگہ، وہاں ایک یعنی ایک چپٹی یعنی ایک قسم کی راک تھی، چٹان تھی، اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا ٹھکانہ کیا، اور مروہ جو ہے وہ سفید اور ملائم پتھر کو کہتے ہیں، اس جگہ پر حضرت اماں حوا علیہ السلام کا جو ٹھکانہ بنا۔ اب آدم علیہ السلام کا صفا سے مروہ کی طرف جانا اور مروہ سے پھر صفا کی طرف آنا، اس کو آنے جانے کو کہتے ہیں مرور۔ آنا جانا یہ مرور ہے۔ اگر آپ عرب میں چلے جائیں تو عرب کی جو پیٹرولیم پولیس ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے مرور۔ مرور یعنی یہ چکر لگانے والے، گھومنے والے اور شہروں کی گردش کرنے والے، تو آنے جانے کو مرور کہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام جہاں آپ نے ٹھکانہ لگایا تھا وہ صفا ہے، اور جہاں آنا اور جانا اور فیملی کے پاس آنا پھر واپس آنا ذکر الہی کے لیے، تو یہ مروہ، تو یہ اس کو مرور۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اماں حوا علیہ السلام کیونکہ امرأت کہتی ہیں عورت کو، تو جس وقت آپ وہاں ٹھہری تو امرأت سے مرور یعنی عورت کے ٹھہرنے کی جگہ، اماں حوا علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ، تو یہ مرور قرار دے۔ یعنی ان دونوں کے نام جو ہیں، صفا آدم علیہ السلام کے ٹھہرنے کی وجہ سے صفا پڑ گیا، اور مروہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ٹھہرنے کی وجہ سے اور آدم علیہ السلام کی مرور آنے اور جانے کی وجہ سے یہ مروہ نام ہو گیا۔ اس کے بعد جو شاعر ہے، اب یہ شاعر کیسے بنے؟ اب شاعر شاعرہ کی جمع ہے، شاعرہ سنگولر ہے اور شاعر اس کا پلورل ہے، جمع ہے۔ تو شاعرہ کا معنی ہے علامت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کی پہچان کی ایک علامت، اللہ کے دین کی علامت۔ تو گویا ایک یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ اللہ کی مخلوق میں کچھ لوگ، کچھ جگہیں، کچھ پہاڑیاں، وہ بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، بندے امیر ہوں یا غریب ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی نشانی قرار دے دیتا ہے۔ تو گویا جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو بندہ نشانی کے طور پر ان کو نشانی، گویا کہ نشانی اللہ تک پہنچنے کے ذریعے کے یہ سائنز ہیں، یہ سائن بورڈ ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اب جس وقت حضرت آدم علیہ السلام وہاں ٹھہرے، ان کی نسبت کی وجہ سے، آدم علیہ السلام تو خود ہی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق، خلقت بیدیہ، اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور جہاں وہ ٹھہر گئے وہ جگہ بھی برکت والی بن گئی۔ اور اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کی، اور پھر وہ بھی اللہ کی نیک بندی تھیں اور نہایت خوبصورت تھیں، جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت تھیں حضرت اماں حوا علیہ السلام۔ اماں حوا علیہ السلام جس وقت جنت میں گئیں تو حوروں کا حسن حضرت اماں حوا علیہ السلام کے سامنے ماند پڑ گیا۔ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو خوبصورت بنایا۔ اب جس وقت کہ یہ سلسلہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بچوں کی پرورش ہوتی رہی، اور اس کے بعد بیت اللہ شریف بنا۔ جب بچے آگے بڑھنے لگے، بچے کی تعداد ہونے لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ایک ذکر فکر کی طرف جمع کرو، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام صفا سے اترے اور ان کے بچے مروہ کے سے آئے، اور پہلے صفا پر بیٹھتے تھے اور ذکر و اذکار کے لیے، پھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو پہلا گھر ذکر و فکر کے لیے بنایا گیا وہ یہی بیت اللہ شریف کی چار دیواری تھی، یہاں بیٹھ کر وہ ذکر فکر کرتے تھے۔ انشاءاللہ جب یہ آیہ کریمہ آئے گی تو ہم اس کا ذکر اچھے طریقہ سے کریں گے، اس کی پوری تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ اب اس کے بعد ایک وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے یہ
سلسلہ فلڈ کے اندر آیا اور حرم شریف اور بلڈنگ اور سارا کے معاملات ختم ہو گئے۔ جس کو ختم ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو رینیو یعنی زندہ کرنا چاہا، ان مقامات کو دوبارہ آباد کرنا چاہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ آباد تھے۔ جب دوبارہ آباد کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی سلیکشن فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، ان دونوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام جب غالباً 1-2 سال کے ہو گئے، بعضوں نے لکھا چھوٹے ہیں، بعضوں نے لکھا بڑے ہیں، بہرحال جو روایات مشہور ہیں 2-3 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو منتقل کرو بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر کہ جس جگہ پر کوئی بھی آبادی نہیں ہے، کوئی بھی سبز چیز بھی نہیں ہے، کوئی گراس وغیرہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے۔ جبریل امین لے کر جانے لگے، اور جبریل امین جس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی شہر کو دیکھتے اور کسی آباد جگہ کو دیکھتے، سرسبز کو دیکھتے، آپ فرماتے جبریل یہاں کا حکم ہے ٹھہرنے کا، یہاں ٹھہرانا ہے، کیونکہ دل میں تو تھا نا میرے بچے ہیں اور یہاں ان کو آسائش، یہاں ان کو راحت ہوگی، آرام ملے گا، شیلٹر ہوگا اور یہ ہوگا۔ جبریل امین کہتے کہ نہیں، چل رہے ہیں جس وقت کہ یہ بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی آبادی کہ جہاں کوئی درخت نہیں، جہاں کوئی اوٹ نہیں، جہاں کوئی پانی نہیں، جہاں کوئی سائے کے لیے کوئی چیز نہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جس وقت یہاں پہ پہنچے تو اس وقت جبریل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس جگہ کا حکم ہے کہ آپ کو اس جگہ پر ٹھہرایا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ ٹھہر گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام چند دن ٹھہرے اور اس کے بعد حکم الہی سے حضرت ہاجرہ کو، اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے واپس دعا دے کر واپس چلے گئے۔ اب کچھ چیز ان کے پاس موجود تھا، کچھ پانی پینے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے کچھ چیزیں موجود تھیں، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ ختم ہو گئیں۔ جب وہ چیزیں ختم ہو گئیں تو اب پیاس، ماں کو اور بیٹے کو یہ پیاس لگی، پیاس کا احساس ہوا۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی جگہ پانی کی میسر نہ آئی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی پہاڑی دیکھی۔ اس پہاڑی کی طرف آپ نے یعنی اوپر چڑھنے کی کوشش کی اور پہاڑی کی چوٹی پر گئے کہ شاید بلندی سے کہیں سے کوئی پانی کی امید مل جائے۔ آپ کو پانی کی امید نہ لگی۔ آپ نے پھر مروہ کی طرف دیکھا، مروہ کی طرف گئیں اور مروہ بھی دوڑ کر، اس وقت یہ 2 پہاڑیاں تھیں، درمیان سے یہ ایک ویلی کی شکل میں تھی، اور دوڑ کر مروہ میں پہنچی اور مروہ میں پہنچ کر پھر دیکھا تو پھر بھی کچھ نہیں۔ پھر بیٹے کے پاس آتی اور بیٹا جو تھا وہ کعبہ شریف کے بالکل جہاں دروازہ ہے اس کے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹے کے لیے جو ایک کاٹیج یعنی ایک جو جھونپڑی بنائی ہوئی تھی وہاں بیٹا ٹھہرا ہوا تھا۔ اور جس وقت واپس آتی دیکھتی تو پھر بیٹے کی پیاس کو سامنے رکھتی تو پھر دوڑتی۔ یہ 7 چکر انہوں نے صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، یہ 7 چکر انہوں نے لگائے۔ جب 7واں چکر مکمل کر کے پھر بیٹے کے پاس آئیں، جیسے ہی بیٹے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ بیٹے کی پاؤں کی ایڑیوں جو ہیلز ہیں ان کے نیچے سے پانی امڈ رہا ہے، یعنی ابل رہا ہے، اندر زمین سے بڑبڑیاں دے کر بڑ کر کے، یعنی جس طرح بوائل واٹر ہوتا ہے اس طرح وہ پانی نکل رہا ہے۔ تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اس خوشی کی وجہ سے آپ نے اس وقت جو پتھر تھے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر، ان پتھروں کو آپ نے اراؤنڈ یعنی سراؤنڈ رکھا، ایک بنڈیر بنائی، ایک باؤنڈری وال بنائی، اس میں ریت ڈالتی گئیں اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا زم زم، ٹھہر جا، سٹاپ۔ یہ پانی کو فرمایا زم زم، آج سے اس کا نام زم زم ہے۔ اور جس وقت یہ سلسلہ آیا تو پھر اس کے بعد یہ آبادی کا سلسلہ جاری اور ساری ہو گیا۔ اب یہ اللہ کے نیک بندوں کا سلسلہ آنے کا اور جانے کا، شعائر اللہ، یہ چیزیں۔ تو اب یہاں پہ ایک مسئلہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر
اللہ کے نیک بندے اپنا ٹھکانہ بنا لیں اور وہاں مخلوق کا آنا جانا ہو اور مخلوق کے لیے نفع کا باعث ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جگہ کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے اور اپنے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جس طرح کعبہ شریف ہدایت کا ذریعہ، اسی طرح صفا اور مروہ اور اللہ کے نبی اور اللہ کے نبیوں کے ٹھہرنے کی جگہ جیسے غار حرا ہے، غار ثور ہے، اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی قبور، اللہ کے نیک بندے جو خاص کر کے نیک بندے جو جنہوں نے اپنی زندگی میں شریعت کو فروغ کیا، جیسے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت علی اجویری، اور اسی طرح بزرگ شخصیات جو بھی ہیں، یہ ساری کے ساری وہاں پر بندہ جا کے اس کو ہدایت کا نور ملتا ہے۔ اور اس مقام میں اگر کوئی برائی ہو، جیسے کہ دیکھو کہ صفا اور مروہ پر نائلہ اصحاف دو بت تھے، نبی علیہ السلام نے صفا اور مروہ کو نہیں مٹایا۔ صفا اور مروہ تو ایک پہاڑیاں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کے اندر جو غلط کام کیا جا رہا تھا، رسول اللہ نے وہ کام مٹائے، وہ بت پرستی مٹائی، وہ غلط کاری مٹائی، جو اللہ کی طرف سے ہٹ کر غیروں کی طرف ایک عبادت کا نظریہ کیا جا رہا تھا وہ مٹایا۔ تو گویا کہ ان مقامات پر، ان مزارات پر اللہ کے نیک بندوں، خواہ وہ انبیاء ہوں یا نبی ہوں، ان کی جگہ پر اگر کوئی غلط کام کیا جا رہا ہے، نہ کہ ان کی قبور کو مٹاؤ، بلکہ وہاں پر غلط چیزیں جو عمل کیا جا رہا ہے اس برائی کو مٹایا جائے۔ اور اس کے بعد اب جس وقت یہ سلسلہ حج اور عمرے کا ہونے لگا تو یہ اہل مدینہ میں جو لوگ تھے انصار، ان کا سوال تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کے درمیان طواف کیا جا سکتا ہے، یہ طواف تو عبادت ہے اور یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، لہٰذا اس طواف کو کہا گیا فلا جناح علیہما فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو طواف کرے۔ اب جواب اس کا تھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ بعض حضرات نے کہا جی فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اگر کوئی طواف کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو حرج کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر طواف کیا جائے، تو گویا کیا جائے میں بھی حرج کچھ نہیں ہے تو نہ کیا جائے اس میں بھی حرج کچھ نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے سوال کا جواب تھا، ان کے سوال کا جواب تھا۔ بقیہ جو طواف ہے حج اور عمرہ میں سعی جو ہے یہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ واجب ہے، اگر یہ چھوٹ گئی تو دم آئے گا، اگر دم دے دیا تو ٹھیک ہے، اگر دم نہ آیا تو پھر یہ طواف مکمل یعنی حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لمبی حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ انصار جب مکہ کی طرف جاتے تو منات بت کے لیے وہ احرام باندھتے اور احرام باندھتے تھے، اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ جب منات کے لیے احرام باندھ دیا گیا تو پھر صفا اور مروہ کی سعی کرنا گناہ ہے، ہم سعی نہیں کریں گے۔ تو ان کے رد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت، جو کعبہ کے حج کے لیے جائے، او اعتمر، یا عمرہ کے لیے جائے، فلا جناح علیہ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو اور زیادہ نیکی کرے گا یعنی نوافل ادا کرے گا، ذکر و تسبیح کرے گا، ان کے درمیان جو کلمات ادا کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، یہ تو اور بہتر ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدردانوں کی قدر کو جاننے والا ہے اور قدردانوں کو کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کو صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس سے اگلا جو حصہ ہوگا ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کی قرآن مجید کا نور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔